السلام علیکم اردو میگ یوٹیوب چینل کے پیارے دوستوں، صرف 2 لفظ کا وظیفہ آج آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 2 لفظ کہیں اور دشمن کا ہر وار خالی چلا جائے گا، مہلک سے مہلک جادو بھی اثر نہ کر سکے گا۔ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے اور جادو جنات کے خوف سے محفوظ رہنے کے لیے، ہر قسم کی بندش کے توڑ کے لیے یہ 2 لفظ نہایت مجرب ترین۔ ایک ایماندار سرکاری افسر کو راستے سے ہٹانے کے لیے جب اس کی موت کے لیے کالا جادو کیا گیا تو اس نے کون سے 2 مقدس الفاظ سے اس جادو کا توڑ کیا۔ دشمنوں سے بچاؤ کے لیے یوں تو انسان بہت سی تدابیر کرتا رہتا ہے، لیکن دشمنوں کے چھپے ہوئے حربے جیسے جادو ہو یا پھر سازشیں ہوں، ان سے کئی مرتبہ بچنا مشکل ہو جاتا ہے اور آپ دشمن کے وار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنے دشمنوں سے حفاظت کے لیے ایک ایماندار اللہ والے سرکاری افسر کا آزمودہ وظیفہ آج آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ان سرکاری افسر کا نام ابرار صدیقی ہے اور انہوں نے اپنا یہ واقعہ لکھ کر سینڈ کیا، جو کہ آپ دوستوں کی فلاح کے لیے نیک نیتی کے جذبے کے تحت آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میرا نام ابرار صدیقی ہے اور میں کراچی میں رہتا ہوں، اور میں اس بات پر پورا یقین رکھتا ہوں کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کا برا نہیں کر سکتا۔ میں نے ملازمت کے دوران جہاں جہاں افسری کی کسی کے ساتھ بھی جان بوجھ کر برا نہیں کیا۔ خدا نخواستہ کسی سے برا ہو گیا ہو الگ بات ہے، اور اس کے لیے میں نے اللہ سے ہمیشہ توبہ استغفار بھی کی۔ اس کی استطاعت اللہ نے مجھے اپنے ایک نیک سیرت بندے کی مساعدت سے فراہم کی۔ 15 سال پہلے کی بات ہے، میں مسجد میں نماز مغرب ادا کر کے بیٹھ گیا کہ ایک نورانی صورت والا نوجوان مجھ سے ملا اور پوچھنے لگا کہ کیا آپ پریشان ہیں؟ تو میں بولا نہیں تو۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا، وہ عمر میں کم از کم 10-15 سال مجھ سے چھوٹا ہوگا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہوں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے پھر کہا کہ ویسے ہی بیٹھا ہوں، نماز کے بعد چند منٹ اکیلا بیٹھ جاتا ہوں اور مجھے بڑا سکون ملتا ہے، یہ میری عادت ہے۔ تو وہ نوجوان بولا اچھا، یہ بھی ڈپریشن کی بہت بڑی ریمیڈی ہے۔ اس نے کہا اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو میں آپ کو پڑھنے کے لیے ایک چیز بتاؤں؟ جی بتا دیجئے، میں نے فوراً کہا۔ آپ ہر نماز کے بعد جب یوں ہی بیٹھے ہوتے ہیں تو استغفر اللہ کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ میں ایک اجنبی آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں، تو سن لیجئے۔ مجھے بھی کسی نے یہ کہا تھا اور اس کو بھی کسی نے کہا تھا، یہ ہمارے لیے تو صدقہ جاریہ ہے، لیکن اس ایک کلمے سے انسان کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، خیر و فلاح کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں، توبہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کر لیتا ہے، اور جب کوئی اس کو بلا وجہ تنگ کرتا ہے تو وہ انسان اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی باتیں سنتا جا رہا تھا اور وہ سناتا جا رہا تھا، پھر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں سجدے میں گرا اور کئی منٹ تک استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا رہا، اور پھر میرا یہ معمول روزانہ کا بن گیا۔ اب میں اس واقعہ کی جانب آتا ہوں جس کے لیے میں نے تمہیدی واقعہ سنا ہے کہ استغفر اللہ نے کیسے میری زندگی بدل کر رکھ دی، کیسے میرے دشمنوں کو نیست و نابود اور ذلیل کر کے رکھ دیا، جنات اور جادو کا توڑ کیسے استغفار کی برکت سے آسانی سے ہو گئے۔ میں 18ویں گریڈ میں جب پروموٹ ہوا تو مجھے ایسے علاقے میں اہم پوسٹ پر تعینات کیا گیا جہاں سرکاری عملہ سارا ہی کرپٹ تھا، پورا محکمہ اس وبال کی وجہ سے فرعون بنا ہوا تھا، اور جاتے ہی مجھے اس کا احساس بھی ہو گیا، اور میں نے استغفر اللہ کی تسبیح کو پہلے سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتفاق دیکھیے کہ ایک رات مجھے عجیب سا اشارہ ہوا کہ مجھے اپنے باہر والے دفتر کی بجائے اندر والے دفتر میں بیٹھ کر کام کرنا چاہیے۔ میں نے اگلے ہی دن اپنا دفتر پچھلے کمرے میں شفٹ کر لیا، اور یہ کوئی خلاف ضابطہ بات بھی نہیں تھی۔ میں نے دفتر میں ڈسپلن قائم کر دیا، سازشوں کا مقابلہ کیا، وہ سارا عملہ جو سیاست دانوں اور کئی ریٹائرڈ افسروں کے گھر میں کام کرتا تھا اسے دفتر میں حاضر کیا، اور سب سے کہا کہ اب تم سب لوگ اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف دو کہ نوکری ایمانداری سے کرو گے اور صرف اپنے محکمہ کے قواعد کی پابندی کرو گے، تو میں تم لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سرکاری محکموں میں گھوس عملہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کی حاضری لگتی رہتی ہے اور وہ کام کہیں اور کرتے ہیں۔ جس دن میں نے ایک قدم اٹھایا اس کے چند دن بعد جب میں دفتر میں پہنچا اور کام کرنے لگا تو
تو اچانک میرے سامنے کاغذوں پر خون کے چھینٹے آ پڑے۔ میں بڑا حیران ہوا اور جب نائب قاصد سے اس کو صاف کرنے کے لیے کہا تو اس نے کہا صاحب لگتا ہے کسی نے آپ پر جادو کرایا ہے۔ میں جادو کو تو سمجھتا ہوں کہ یہ وجود رکھتا ہے، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو بھی تھا دفتریوں میں سے ہی تھا جسے میرا سختی کرنا ناگوار لگا تھا۔ خیر میں نے اس بات کو دل سے نکال دی، لیکن مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میرے سر میں درد رہنے لگا ہے، جی میں اکتاہٹ ہونے لگی اور نماز کے بعد لگا جیسے میں تسبیح کرنا بھول گیا ہوں۔ یہ دفتر کی کیفیت تھی، جو ہی دفتر سے نکلتا بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا اور اللہ سے بہتری کے واسطے دعا کی۔ اگلے دن جب میں دوبارہ آفس گیا تو اچانک میں نے باہر والے کمرے میں آفس لگانے کا فیصلہ کیا اور نائب قاصد سے کہا کہ وہ میری کرسی باہر لے آئیں۔ وہ جب کرسی باہر والے دفتر میں رکھ کر چلے گئے تو ایک ملازم میرے پاس آیا اور اس نے مٹھی میں سے کوئی کاغذ دبا رکھا تھا، وہ نکال کر میرے سامنے رکھا۔ وہ نمازی پرہیزگار انسان تھا اور میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے میرے سامنے اپنی مٹھی کھولی اور کہا صاحب یہ تعویذ کرسی کے پائے کے نیچے چپکا ہوا تھا۔ اب میری تو حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں نے اس کو تعویذ کھولنے کا کہا تو اس میں آڑی ترچھی لکیروں میں عجیب سی غیر مانوس عبارتیں اور میرا نام لکھا ہوا تھا، جس پر سرخ رنگ کے خونی دھبے تھے اور میرے نام پر کراس لگے ہوئے تھے۔ میں نے ملازم سے تعویذ لیا اور اپنے ایک جاننے والے نیک سیرت عامل کو تعویذ دکھایا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ بولا کہ یہ تعویذ آپ کی موت کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس نے فوری طور پر اس تعویذ کا توڑ کر کے اس کو جلا دیا اور مجھے کافی تسلی دی۔ میں اس دن کے بعد سے کافی پریشان رہا کہ ایسا کون ہو سکتا ہے جو اس حد تک جا چکا ہے کہ مجھے مارنے کے لیے تعویذ کراتا پھرتا ہے۔ اس رات میں نے نماز تہجد تک، عشاء کی نماز سے لے کر تہجد کی نماز تک استغفار کثرت سے بے شمار مرتبہ پڑھا اور فجر کی نماز کے بعد جب میں سویا تو مجھے لگا جیسے میرے سینے سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ میں دفتر گیا تو مجھ پر کسی قسم کی گھبراہٹ اور اکتاہٹ نہ چھائی، نہ پھر سر میں درد رہا، نہ ہی طبیعت اوجھل۔ دوستو میں آپ سے یہ سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب صرف ایک لفظ کے وظیفہ استغفار کی کثرت کا صلہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس فسادی اور شیطان صفت انسان سے بچا لیا جو کالے جادو کی مدد سے مجھ کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ اللہ کو ہی اپنا ولی اور نصیر بنا کر استغفار کی تسبیح کیا کرے، کثرت سے استغفار پڑھا کرے، ورنہ کم سے کم صبح اور شام ایک تسبیح کو استغفار کو اپنا معمول ضرور بنا لیجیے۔ پھر جادو جنات کی بندش ہو، روزگار کی بندش ہو یا کاروبار میں رکاوٹیں ہو، انشاءاللہ ہر چیز کا توڑ خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا۔ پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ ٹویٹر پر ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔